اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے، مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے، خالی ہے میرا ہاتھ بہت دور ہے طیبہ، بہت دور ہے طیبہ، اس منزل دشوار کو آسان بنا دے، اس منزل دشوار کو آسان بنا دے، اے ملت اسلام کے بھٹکے ہوئے لوگوں، بھٹکے ہوئے لوگوں، اے ملت اسلام کے بھٹکے ہوئے لوگوں، بھٹکے ہوئے لوگوں، اللہ تمہیں صاحب ایمان بنا دے، اللہ تمہیں صاحب ایمان بنا دے، یا اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے، اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، مجھ جیسے گداگر کو بھی سلطان بنا دے۔ معزز حاضرین، عزیز طلبا، دوست بزرگوں، نوجوانوں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ جس رب کائنات کے پیدا کردہ، جس رب پر ایمان اور یقین، جس رب کے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی، جس کو قرآن کہا جاتا ہے اور جس کو شرف کلام اللہ کا بھی حاصل ہے، اس قرآن پاک کی عظمت پر چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، امید کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور طے کریں گے، عہد کریں گے کہ ہم اور آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو بھی قرآن و سنت کے مطابق لگا کر ان کی بھی آخرت بڑھیا بنائیں گے، اپنی آخرت بھی بڑھیا بنائیں گے۔ رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ اس قرآن کو، اس کلام اللہ کو کسی اور نے نہیں بلکہ ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس کلام اللہ کو، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ جملہ رب ذوالجلال نے اپنی نسبت بھی رکھی ہے اور مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس کلام سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال قرآن پاک کی حفاظت حفاظ کرام کے ذریعے سے کرائیں گے، اور وہ حفاظ کرام جو منتخب ہوں گے من جانب کے منتخب ہوں گے، جن کو اللہ سلیکٹ کرے گا، جن کے سینے کو قرآن پاک کا سفینہ بنائے گا، ان کو بھی موقع اور توفیق دے گا کہ وہ حافظ قرآن بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سینٹنس استعمال کیا ہے، جو ورڈ اللہ نے استعمال کیا ہے، جو لفظ لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے
اور اللہ نے جو استعمال کیا ہے حافظون نحن لہو حافظون، ہم اس کی حفاظت حفاظ کرام کے ذریعے سے کریں گے۔ حافظون جمع کا صیغہ ہے، حافظون کا معنی ایک حافظ، حافظان معنی دو حافظ، حافظون معنی تین اور تین سے 3 کروڑ 3 ارب 3 خرب، جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے اتنے زیادہ تعداد جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ اتنے حفاظ کرام کے ذریعے سے ان کے سینوں کو اللہ قرآن پاک کا سفینہ بنا کر قرآن پاک ان کے سینے میں جمع فرما دیں گے، اور پھر اس کو پڑھوا بھی دیں گے، اس کو بیان بھی کروا دیں گے۔ سب سے پہلے حافظ قرآن رسول کریم حضرت سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور آپ کو اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے قرآن بھیجا۔ جبرائیل امین آتے، آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے، رب ذوالجلال کے اس فرشتہ کی بات کو سن کر نبی پاک سید عالم جلدی جلدی پڑھنے لگتے، تو اللہ کو کہنا پڑا اے میرے لاڈلے نبی جلدی نہ کیجئے پڑھنے میں، بلکہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ گویا کہ اللہ یہ سبق دے رہے ہیں رسول اللہ کو کہ آپ بھی ٹھہر کر کے پڑھیے، آپ کے شاگرد صحابہ بھی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد آنے والے وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں گے۔ جلدی جلدی یعلمون تعلمون قرآن نہیں بلکہ کچھ اور بن جاتا ہے، نہ اس میں الفاظ صحیح رہتے ہیں، نہ اللہ کی بول صحیح معنی میں ادا ہو سکتی ہے، لہذا وہ یعلمون تعلمون کا سننا نہ سننا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے لاڈلے نبی کو فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے میرے لاڈلے نبی آپ جلدی نہ کیجیے اور جلدی بازی میں اپنی زبان کو مت چلائیے۔ لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو جلدی بازی میں نہ نکالیے، حرکت جلدی جلدی میں مت دیجیے، بلکہ اللہ کہتا ہے اے میرے لاڈلے نبی اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہمارا کام ہوگا، اور اس کو بیان بھی کروا دینا وہ ہمارا کام ہوگا۔ سینے میں جمانا بھی ہمارا کام، آپ کی زبان سے اس کو ادا کروا دینا وہ بھی ہمارا کام ہوگا۔ آپ بس اتنا کیجئے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم جب قرآن پڑھیں آپ اس کی مطابقت کیجئے، اس کے پیچھے پیچھے رہیے۔ آج بھی استاد پہلے قرآن پاک کو پڑھتا ہے، پھر شاگرد کو کہتا ہے تم میرے پیچھے پیچھے پڑھ، جیسے استاد پڑھتا ہے۔ اگر غلطی کرتا ہے پھر استاد پلٹتا ہے اور کہتا ہے نہیں اس لفظ کو اس جگہ ایسے انداز میں استعمال کر، اس کا مخرج میں نے تجھے بتایا تھا یہ ہے، اس کا مخرج میں نے بتایا تھا کہ وہ ہے، اور اسی طریقے سے جیسے میں ادا کرتا ہوں ہر حرف کو اسی طرح تو بھی ادا کر۔ یہ سلسلہ رسول کریم سید عالم سے صحابہ میں آیا، پھر صحابہ سے ان کے بعد والوں میں آیا۔ اگر ہم اور آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑا بھول کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام اور وہ صحیح انداز سے ادا نہ ہو۔ دنیاوی کی تعلیم، دنیا کے علوم کو اگر اس کے اچارن کے اعتبار سے، اس کے لینگویج کے اعتبار سے، اس کے ادائیگی کے اعتبار سے نہ کرے تو دنیا کا علم والا کہتا ہے، پاٹھ والا کہتا ہے، پاٹھوا کہتا ہے تیرا علم غلط ہے، اسی لیے کہ تو نے ادائیگی غلط کی ہے، تو نے ادائیگی غلط کی ہے۔ میں ایک مرتبہ موقع پر کسی پوسٹ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نام میری بچی کے نام سے ایک نام لکھوانے کے لیے فارم فل اپ کرنا تھا، لہذا میں نے نام بتایا۔ وہ کالج کا لڑکا لکھا تو صحیح، لیکن لکھنے کے بعد میری منہ کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیا پیاری ادائیگی ہے آپ کی، یہ تو ہمارے کالج والے بھی اس زیڈ کا تلفظ کر ہی نہیں سکتے جو ہونا چاہیے تھا۔ آپ ذرا دوبارہ سنائیے، دوبارہ بولیے۔ زیڈ کا استعمال، زیڈ کو جیڈ کہہ دیتے ہیں تو پکڑ میں آ جاتے ہیں دنیاوی علوم کے اعتبار سے۔ اللہ کا کلام جیسا تیسا پڑھ لو چلے گا، اسی لیے تو اللہ نے علماء کو پیدا کیا
ان علماء نے قرہ کو پیدا کیا، حفاظ کو پیدا کیا، تاکہ ہم ان کی متابعت میں چلے، وہ جیسے پڑھے ان کے پیچھے پیچھے ویسے ہی ہم بھی پڑھیں۔ آج بھی چلا ہوا ہے، ایک آخونجی بھی پڑھاتا ہے، کہتا میں پہلے پڑھ لوں اس کے بعد تو میرے پیچھے پڑھنا، اور پڑھتے بھی ہیں بچے جو ان کی ادائیگی کو فالو کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، وہ صحیح معنی میں مخرج نکال بھی سکتے ہیں، نکال بھی لیتے ہیں، محنت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے بغیر محنت کے ہو جائے۔ اتفاق سے میں نے دوبارہ جب اس کالج کے لڑکے سے ادا کیا، اتنے میں سن تو لیا، خوش بھی ہو گیا، اس کا ساتھی ایک آ گیا، کالج کا لڑکا دوست، اسی پوسٹ آفس میں سالے پور کے، آ گیا اور کہنے لگا دیکھ دیکھ سار کتنا پیارا ادا کر رہے ہیں، زیڈ کا تلفظ، زیڈ کا اچارن کتنا پیارا کر رہے ہیں۔ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی کلام کی عظمت ہے، ہم ایسے ویسے نہ سمجھیں اسے، بہت عظمت والی کتاب، اس سے زیادہ عظمت والی کتاب نہ اللہ نے دنیا میں اتاری، نہ قیامت تک اللہ کوئی کتاب کو اتارے گا۔ فائنل کتاب، آخری کتاب، آخری نبی پہ اتارا گیا، اس کی ادائیگی۔ پھر جب کہنے لگا سر اور ایک مرتبہ ذرا بول دیجئے جیسے انداز پہ آپ بول رہے تھے، 2 مرتبہ سن لیا، میری پھر بھی ادائیگی نہیں ہو سکے گی، لیکن آپ کی ادائیگی کو میں مارک کیا، صحیح صحیح تلفظ آپ کو نکال رہے ہیں۔ تو کہنے لگا سن 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 کتنا پیارا تلفظ، تو اپنے دوست کو بھی کہلوا کر کے سنوایا، تو دوست بھی کہنے لگا ہاں یار ہم لوگ تو انگلش پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ کی ادائیگی الگ الگ ہے، جے الگ ادا ہوگا، جی الگ ادا ہوگا، زد الگ ادا ہوگا۔ بہرحال ان علوم کو اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ آدمی جہاں جے لکھنا ہو جے لکھے، غلطی نہ کرے، جہاں جی لکھنا ہو جی لکھے، غلطی نہ کرے، جہاں زد لکھنا ہو وہاں زد لکھے، جے نہ لکھے۔ تو یہ علوم دنیا کے جب اس طرح ہے کہ ان کی ادائیگی پر زور دے کر ٹیوشن ماسٹر پہ ہزاروں روپے خرچ کر کے آدمی دنیاوی علم سکھاتا ہے، ارے علم تو آخرت والا علم ہے، دنیا میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دینے والا علم علم قرآن ہے، جس قرآن کی عظمت کو اللہ نے ہر جگہ قرآن میں جگہ بہ جگہ اس کی عظمت کا جو ہے کہ اعلان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے میرے بندو سن لو، رمضان مبارک کا وہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو اتارا ہے۔ کہیں کس انداز پہ، کہیں کس انداز پہ قرآن کی فضیلت پر اللہ بویا ہوتا ہے، اللہ بول پڑتا ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا ہے۔ قرآن پاک کا اعزاز یہ ہے کہ کل آدمی اگر دنیا سے جائے گا تو وہ ایمان والا ہے تو اس کا ٹھکانہ قبر ہوگا، تو قبر کے اندر گرچہ اترنے والے 2-3 آدمی ہوں گے، لیکن جب مجھے سلا دیا جائے گا، تختے لگا دیے جائیں گے، پھر ان 3 آدمیوں کو اوپر اڑ جانا ہوگا، مجھے اپنے مالک کے حوالے کر دے کر کے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد اس میں ریلنگ لگایا جائے گا، گھاس ڈالا جائے گا، چٹائی ڈالی جائے گی، من مٹی کے حوالے مجھے کیا جائے گا، اور پھر وہاں سے ہم اور آپ نکل کر کے آ جائیں گے۔ 40 قدم کے بعد اللہ کے وہ فرشتادہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ سوال و جواب کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون تھا؟ قرآن پڑھتا ہوگا تو کہہ دے گا ربی اللہ، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوگا تو کہہ دے گا ربی اللہ، نماز پڑھتا ہوگا تو کہہ دے گا ربی اللہ، کیوں نہ شروع کرو نماز تو الحمدللہ رب العالمین، رب۔ رکوع میں جاتا ہے ایمان والا تو مرد ہو یا عورت کہتی ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم اور برتر ہے۔ پھر کھڑا ہوتا ہے رکوع سے تو کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے، تیرے لیے ثنا ہے۔ پھر سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے یا کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے۔
یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ نے تعلیم دی تھی عالم ارواح میں ہم سب کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ نبیوں نے آ کر دنیا میں اسی سبق کو یاد کروایا۔ نماز میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اے بندے اس رب کو مت بھولنا۔ سب سے رشتہ توڑ بابا، سب سے رشتہ توڑ، رب سے رشتہ جوڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ۔ اس رب کا سوال ہوگا، اگر دنیا میں اسی کو اپنا رب مان کے گیا ہوگا انسان تو فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، پہلے سوال میں کامیاب، تو دوسرا سوال ہوگا وما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ اتنے ادیان تھے، دینوں کا بھرمار تھا، کیسے کیسے طریقے میں نے ایجاد کیے، اور کچھ بندوں نے بھی اپنے طور پر تخلیقی طور پر گڑھ لیا تھا۔ آخر تو بندوں کے گڑھے ہوئے طریقے پہ چلتا تھا یا میرے بھیجے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا تھا؟ تو بندہ کہے گا اگر وہ واقعی اللہ کے طریقے پہ چلتا ہوگا، اللہ کو رب مانتا ہوگا، تو کہے گا دینی الاسلام، میرا مذہب تو میرا دین تو اسلام ہی تھا، باقی کوئی مذہب میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی مذہب ہے یا نہیں بھی ہے، ایک طریقہ اللہ اس کے رسول کا طریقہ، اس طریقے پہ میں چلتا ہوں۔ پھر اخیر میں جب دوسرا جواب دے دے گا بندہ تو تیسرا سوال آئے گا ومن ھذا الرجل، اس کے سامنے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھلایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آقا اس قبر پہ آئیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آقا شاہان عالم ہے، عالم کے بادشاہ ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، رب ذوالجلال زمین کے تمام آڑ کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دکھلائیں گے۔ بتائیے کون ہے؟ آج امریکہ میں کوئی بیٹھ کر کے جس شرٹ کے جس رنگ کے کپڑے میں بیٹھ کر بول رہا ہے، بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی تار کے لنک کے، ہواؤں کے ذریعے سے ایسا اللہ نے دماغ میں قوت دیا کہ انسان ہی وہاں کے لباس کے پہنے ہوئے، وہاں کی بول بولنے والے کی بول کو آپ کے گاؤں میں، جنگل میں، جھاڑیوں میں، سمندروں میں دکھلا دے رہے ہیں۔ جو اللہ یہ کرنے کروانے کے قادر ہے، وہ اللہ قبر میں بھیجنے کے بعد پھر پوری زمین کے آڑ کو ہٹا نہیں سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب اگر یہ نبی پاک کی سنتوں کو لے کر زندگی گزارتا ہوگا، اس سے اسے پیار ہوگی، تو کہے گا ھذا نبینا محمد رسول اللہ، یہ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، قرآن کی عظمت یہ ہے، اللہ نے کہا میں ہم اتاریں اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو میں نے بتایا کہ جو بہو وچن کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت حفاظ کرام کے ذریعے سے کریں گے، ایک حافظ نہیں، حافظون، لاکھ کروڑ ہزار کروڑ کے ذریعے سے اللہ انتظام، آپ چاہیں نہ چاہیں اللہ پیدا کر دیتا ہے، انتظام ایسا کر رکھا ہے کب کس کے دل میں اللہ ڈالے گا، اور وہ اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ اگر بناتا ہے بشرطے کہ وہ اللہ کی عبادت اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کیا ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ، وہ حافظ قرآن اپنے ان لوگوں کو، 10 لوگوں کو جو اللہ کے حکم کو نہ توڑے ہوں، فرائض کی ادائیگی کی ہو، اور پھر بندوں کے حقوق کو بھی پامال نہ کیا ہو، یہ 2 کام اگر نہیں کیا ہے، باقی جتنے گناہ ہیں وہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر کے اسے جنت میں شرط ہے۔
کوئی حافظ قرآن کا باپ سوچے میں تو حافظ قرآن بنا دیا، بچہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، لہذا میں جو چاہے کروں، اللہ کی عبادت کرو نہ کرو، بندوں کے حقوق کو دبا لو، سب چلے گا، میرا بچہ تو لے جائے گا نا۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان دونوں حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے گناہ کیا ہوگا اللہ سارے گناہوں کو اس حافظ قرآن کے صدقے میں معاف کر دے، اور پھر اس کے باپ ماں کے سر پر اللہ قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے، چاہے اس کے باپ اللاتی ہو، اخیافی ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، ماں شریک باپ ہو یا کسی بھی انداز سے ہو، اللہ اس کے سر پر کل قیامت کے دن، کئی باپ اگر ہیں اس کے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان باپوں کے سر پر، ان کی ماں کے سر پر اللہ ایسا تاج پہنائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورج کی تیز روشنی سے کہیں زیادہ تیز چمکدار تاج اللہ کل قیامت کے دن پہنانے والے۔ ہم ٹال مٹول میں زندگی گزار لیں، وہاں کفے افسوس ملنا پڑے گا، کاش میں بھی کر لیا ہوتا تو آج مجھے یہاں پر قیامت کے میدان میں رسوائی اور گناہوں کے پاداش میں جہنم میں جانا نہ پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دیتے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ کا شکر ہے، وقت کی قلت ہے، آپ کا ادارہ، آپ نے دامے درم سخن کافی وافی جیسا بھی جس نے بھی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مددگاروں کی مدد کو قبول فرمایا۔ کیسے قبول فرمایا؟ میں کہتا ہوں کہ اس کا رزلٹ حافظ قرآن کی شکل میں، علماء کی شکل میں نکلتے جا رہے ہیں۔ اگر قبول نہ ہوتا تو یہ کام وجود میں نہ آتا۔ پچھلے 2 ہفتہ پہلے ایک بچہ حافظ قرآن ہوا تھا، جو بچہ 3 سال سے گیا نہیں تھا، وہ بچہ حافظ ہوا تھا، حافظ علی حسن۔ پھر ابھی 4-5 دن پہلے ایک بچہ محمد الیاس، آپ کے سنگڑے کے علاقے کا، وہ بچہ حافظ قرآن ہوا۔ پھر ابھی کل ہی ایک بچہ ختم قرآن کیا، ہمارے قاری صاحب، قاری صلاح الدین صاحب کا جو نسبتی بھائی ہے، وہ بچہ حافظ ہوا۔ تو اس لیے میں نے طے کر رکھا ہے کہ بھئی جلدی سے اللہ سے مانگ لو، پتہ نہیں کون سا سیکنڈ اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کا ہوگا، کیا پتہ اس مانگے ہوئے کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے گا، کوئی گارنٹی لیا کہ کون سے کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا۔ تو ان بچوں کی خدمت جن لوگوں نے کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمارے محمود صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے والد بزرگوار حافظ حسن صاحب کی محبت تھی مجھ سے بہت، اولاد بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں مدرسے کے بچوں کے لیے۔ مچھلیاں، جلسے کے وقت میں مچھلیاں، بیچارے مخصوص لوگ ہیں، بڑی محبت کے ساتھ خود بخود فون کر کے، جب بچے مچھلی نہیں کھائیں گے، بالکل کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، اسی طرح آپ سبوں کی تعاون اور مدرسے پر خاص نظر ڈالنے والے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والے اور علماء سے خاص سطح بہت محبت پیش کرنے والے، آپ کے ادارے کے لیے دل و جان قربان کرنے والے جناب الحاج وحید الزما صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، خود سے کہے بغیر جو چیز چاہا کہ یہ ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے، فوراً آ کر خود کر کے جاتے ہیں۔ آپ حضرات تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی دیرینہ اور پرانی محبت، اللہ ان کے والد بزرگوار جناب الحاج ابو الخیر قطب الزما صاحب کو، اسی طریقے سے ان کی والدہ بھی انتقال کر گئیں، زہرہ حافظ صاحبہ، ان کی والدہ، ان کی اور تمام جو مددگار ہیں، ہمارے گاؤں کے جتنے مددگار ہیں، وہ چاہے 10 روپے دیتے ہوں، 100 روپے دیتے ہوں، 10 پیسے دیے ہیں، ایک پھوڑا کوڑی چلا کر کے مدد کی ہے مدرسے کے لیے، اللہ میں ان سب کا میں مشکور ہوں، اللہ ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اسی طرح جن کا نام نہیں لے پا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں جان رہا ہے، ہم نہیں بول پاتے، لیکن اللہ کے فہرست میں آپ کا نام جمع ہو گیا ہے کہ آپ دین کے کام میں حصہ لیے۔ ایک بڑھیا اپنا نام نہ بتا کر
چپکے سے ایک مٹھا جौ کا لا کر چھپکے سے ڈال کر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا کسی اعتبار سے قبول کرتے ہیں، کسی کا کسی اعتبار سے قبولیت کا کیسا معاملہ ہم سمجھیں گے؟ اگر ہمارا مال دین کے کام میں استعمال اور یوز ہو گیا تو سمجھ لو اللہ قبول کر لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسوں کی رد کر دیتے ہیں، ان کے پیسوں کو دین کے کام میں لگنے سے روک دیتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ لگائے۔ اس لیے یہ ادارے کہیں بھی ہیں، یہ دینی ادارے اسلام کے قلعے ہیں، ان کی معاونت، ان کا مدد گویا کہ اللہ کی مدد ہے، دین کی مدد ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے آج حافظ قرآن دونوں کے سر پہ صرف ہم رومال ڈال کر دعا کر لیں گے، اگر اللہ نے زندگی سلامت ہماری رکھی یا جن کی بھی رہے گی، سالانہ جلسہ جب ہوگا ان کے اوپر بزرگوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں سے دستار رکھی جائے گی۔ اب جمعہ کی نماز کے بعد فوراً رک جائے تاکہ اس میں شریک ہو جائیں، اور اتنی محنت کر کے تکلیف اٹھا کر کے، حافظ قرآن میں معمولی بات نہیں ہے، ان کی محنت کو جب دیکھیں گے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ وہ تکلیف اٹھا کر کے اللہ کے کلام کو سینے پہ لینے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے سینے کو قبول کر لیا کہ اس میں قرآن کو جمع کر دیا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور ان دونوں حافظ قرآن کو ہم سبوں کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔